نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں. آپ نماز پڑھیں گے. عید الفطر کی نماز واجب ہے. یہ عید الفطر ہے. رمضان شریف کے بعد کی جو عید آتی ہے اس کو عید الفطر کہتے ہیں. واجب ہے. اس کا طریقہ آسان ہے, بہت آسان ہے کہ ہم اپنے معمول کے مطابق جو نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں صرف یہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں احناف کے نزدیک پہلی اور دوسری رکعت میں 6 تکبیریں زائد ہو جاتی ہے. بس یہ یاد رہے زندگی بھر تو آپ کو کبھی نماز پڑھنے میں دقت نہیں آئے گی انشاءاللہ. پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیر زائد ہے اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیر زائد ہے, بس اس کا خیال کرنا ہے. دوسری اور آسان بات, پہلی رکعت میں تکبیر قرات سے پہلے ہوتی ہے اور دوسری رکعت میں تکبیر قرات کے بعد ہوتی ہے. یہ اب نیت کیسے کریں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی اللہ کے واسطے پیچھے اس امام کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ, اور پھر تکبیر پڑھی. اتنی لمبی چوڑی نہیں کہہ سکیں تو کوئی بات نہیں, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام. آپ دل میں پکا ارادہ کریں میں اللہ کی رضا کے لیے عید الفطر کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں, بس اتنی نیت کافی ہے. تکبیر تحریمہ امام صاحب کہیں گے. تکبیر کے بعد آپ بھی ثنا پڑھیں گے, سب لوگ ثنا پڑھیں گے, اور ثنا پڑھنے کے بعد قرات سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی معمول سے ہٹ کر. تینوں تکبیروں میں جو 2 تکبیریں ہیں, پہلی تکبیر میں آپ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے, دوسری تکبیر میں بھی چھوڑ دیں گے, اور تیسری تکبیر میں کانوں کی لو تک آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کے بعد آپ ہاتھ کو باندھ لیں گے. قرات ہوگی, قرات کے بعد رکوع سجود ہوں گے, اس کے بعد پھر دوسری رکعت ہوگی, دوسری رکعت میں بھی قرات ہوگی, قرات کے بعد پھر 3 تکبیریں زائد ہوگی. اس میں تینوں رکعتوں کے اندر کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے. اور جو چوتھی تکبیر ہے وہ زائد نہیں ہے بلکہ وہ ہماری رکوع کی تکبیر ہے جو ہم ریگولر کرتے ہیں. اور چوتھی تکبیر میں آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بلکہ سیدھا آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے. اگر اللہ نہ کرے کبھی امام صاحب بھول جائیں تو آپ پریشان نہ ہوں, کیونکہ یہ تکبیرات واجب ہے, اور واجب اگر عید کی نماز میں چھوٹ جائے تو جماعت کثیر ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو بھی جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے, تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.